الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو بھائیو، آج ایک بات آپ کو رجب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ رجب کا مہینہ گزر رہا ہے تو روزانہ کچھ نہ کچھ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس میں بڑی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ تو اسلام جب آیا تو اسلام نے جاہلیت کی تمام عبادتوں کو باطل قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے اور ان شعائر جاہلیت کو مٹانے کے لیے آپ نے مکمل طور پر دین کی ہمیں تربیت فرمائی، لیکن بات لوگ پھر بھی ان زمانے جاہلیت کی بدعات کو گاہے گاہے موسم کے حساب سے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں جاہلی لوگ اس کا نام رجب کیوں رکھا تھا؟ اس لیے کہ رجب کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ کان یرجب، یعنی وہ تعظیم کیا کرتے تھے، جیسا کہ لغت میں رجب کا معنی تعظیم کے معنی آتا ہے۔ اور قبائل مضر، جو رجب مضر کہا جاتا ہے اس لیے کہ رجب کے مہینے کی سب سے زیادہ اہتمام، کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا، کوئی بھی برا کام کرنا، معصیت کرنا، اس کو وہ بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ رجب کے مہینے میں جب کسی دوسرے قبیلوں پر بددعا کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، دعائیں قبولیت کا ان کا عقیدہ ہوتا تھا، اور اس رجب کے مہینے میں بڑی دعائیں کرتے تھے۔ کون؟ رجب مضر کے قبیلے کے لوگ۔ اور زمانے جاہلیت کے لوگ اس مہینے کے اندر وہ جانور ذبح کرتے تھے۔ جیسے 11ویں کے لوگ 11ویں کے مہینے میں ربیع الاول کا مہینہ ختم ہوا تو ربیع الثانی کے اندر 11ویں مناتے ہیں اور عبد القادر جیلانی کے نام سے قربانیاں کرتے ہیں۔ ویسے ہی رجب کے مہینے میں وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر یا کہ اس زمانے کے جو اولیاء اللہ تھے ان کے نام پر وہ رجبیہ ذبح کرتے تھے۔ یعنی زمانے جاہلیت میں اس کا نام تھا عتیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، فرع اور عتیرہ یہ دو قسم کے، ان کے اندر فاتحہ سمجھ لیجئے، 11ویں سمجھ لیجئے، اسی قسم کا وہ اس طرح کے عبادتیں کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ غلط چیز ہے، اور جو اچھی نیت کے لوگ ہیں، اچھی نیت سے اس طرح سے لوگ رکھتے ہیں دل میں، رجب کے مہینہ جب آتا ہے تو حرمت والا مہینہ ہے، تعظیم والا مہینہ ہے، اور شعبان رمضان بالکل قریب ہے، تو یہ گمراہ لوگ انہیں مختلف چیزوں سے گمراہ کرتے ہیں، اور ضعیف حدیث، موضوع حدیث، من گڑھت چیزیں، جھوٹی باطل باتیں رجب کے فضیلت کے بارے میں لوگوں کو بتا کر ان کو گمراہ کرتے ہیں، اور مختلف قسم کی جھوٹی عبادتیں کرواتے ہیں۔ ان عبادتوں میں سے جو کہ آج کل ہمارے درمیان موجود ہے، جیسے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رجب کی فضیلت کے بارے میں کوئی فضیلت نہ مہینے کی ہے، نہ روزوں کی، نہ اس میں کسی خاص کام کرنے کی، نہ کسی معین دن روزہ رکھنے کی، نہ مخصوص نمازوں کی، اور نہ کوئی خاص صحیح اس سلسلے میں حجت پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے عتیرہ اسلام میں باطل ہے، ابھی اس وقت موجود نہیں ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں العتیرہ تو ہی رجبیہ، عتیرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ رجب کے مہینے میں جانور ذبح کرتے، اور جانور ذبح کرنے کے بعد میں اپنے بتوں کے نام سے وہ نذرانہ پیش کرتے تھے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لیسا فی الاسلام عتیرۃ، اسلام میں کوئی عتیرہ نہیں ہے، کوئی رجب کے نام سے عبادت کرنا غلط ہے۔ اور اسی طرح سے دوستو رجب کے مہینے میں جو کہ مختلف قسم کے لوگ برائیاں کرتے ہیں عبادتوں کے نام سے، گمراہیوں کے نام سے، تو اچھے لوگ بھی جو اچھی نیت سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی شاید یہ بھی دین کے اندر ہو سکتا ہے، تو ان کی بات مانتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جو اس میں سے بہت ہی غلط بات ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ گمراہ کرنے والے مولوی لوگ جو مولوی نما ہیں، جن کے چہرے اور داڑیاں اور ان کے پگڑیاں جو ہمیں یہ اعتقاد پیدا کرتے ہیں کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن بہت سارے غلط کام کرواتے ہیں، تو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رجب کی فضیلت کے بارے میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے، اور نہ اس کے روزوں کے بارے میں، اور نہ اس کے روزوں کو مخصوص طریقے سے ادا کرنے کا کوئی معین دن ہو، یا مخصوص رات میں عبادت کرنے کا کوئی
ثبوت ہو، کوئی بھی اس طرح سے ثبوت نہیں ہے، اور اس کوئی بھی صحیح حدیث سے۔ اسی طرح سے جو بدعت کی رجب کے بارے میں جو بدعات ہیں، ان بدعات میں سے ایک اہم بدعت میں آپ کو رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے روزہ۔ تو روزہ رکھنے کے لیے لوگ 27 کا روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ گھر میں عورتیں کرتے ہیں بھئی رجب کا مہینہ ہے اس لیے روزے رکھنا ہے، تو رجب کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، ہر مہینے کے 3 روزے ایام 20 کے کوئی رکھتا ہے تو وہ الگ بات ہے، سنت کی اتباع کر رہا ہے، تو مسلسل پورے سال کے 12 مہینے وہ چیز کرنی ہے۔ لیکن رجب کے اندر مخصوص طریقے سے لوگ، جیسے گھروں میں عورتیں روزہ رکھتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، بولے رجب کا مہینہ ہے تو یہ 27 کے لیے خاص طور پر جیسے 2 دن کا روزہ رکھنا، اور 26-27 کا یا 27-28 کا، اور اس کے بعد شب معراج کا نام دینا، یہ روزہ رکھنے کی جو بات ہے یہ بالکل اسلام میں غلط ہے۔ اور اما صیام و رجب بخصوصی ہی علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں روزے رکھنا کسی بھی حدیث سے، نہ ضعیف حدیث سے، نہ موضوع حدیث سے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر روزہ رکھا جائے، اور اہل علم کے نزدیک کوئی بھی چیز قابل اعتماد نہیں ہے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اما الصیام فلم یصح فی فضل الصوم، روزوں کے بارے میں رجب کے مہینے کے اندر کوئی بھی فضیلت والی حدیث موجود نہیں ہے، نہ مخصوص کسی چیز کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملتا ہے، اور نہ صحابہ کرام سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا ہو یا صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہو، کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بلکہ یہ ثبوت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے خرشہ بن حر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رجب کے مہینے میں اگر کوئی روزہ رکھتا تھا تو ان کو ڈانٹتے تھے اور ان کو کہتے تھے چلو کھانا کھاؤ، بیٹھو، کھانا کھانے کے لیے مجبور کرتے تھے۔ بولے یہ تو زمانے جاہلیت کی رسم ہے، جاہلیت کے لوگ روزہ رکھتے تھے تو ویسے تم بھی روزہ رکھتے ہو، تو ان کو پٹائی کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو زمانے جاہلیت کی چیزوں کو دوبارہ شیطان ہمارے اندر بدعت کو پیدا کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے بدعتوں کو ایجاد کرنا، بدعتوں کو کرنا، شیطان زیادہ حریص ہوتا ہے تاکہ بدعت پر لوگ عمل کریں، اور مختلف انداز سے مختلف اوقات میں جو بدعت کو پسند کرتے ہیں ان کو رائج کرنے کے لیے شیطان پوری کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ بدعت زیادہ محبوب ہے شیطان کے نزدیک مقابل کس کے؟ کفر اور شرک کے، اور دوسرے کیا نام اس کا، گناہوں کے مقابلے میں بدعت کو زیادہ پسند کرتا ہے شیطان، اس لیے کہ گناہ کرنے والا وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، تو وہ توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کو ندامت کا احساس ہوتا ہے، گناہوں کا احساس ہوتا ہے۔ مگر شیطان جو بدعت کرواتا ہے تو بدعت کرنے والا وہ سمجھتا ہے کہ بہت نیک کام کر رہا ہے، تو وہ اجر و ثواب کے لیے کر رہا ہے غلط کام کو، جس کا شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، نہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کروا کر ان کے عقیدے اور مضبوط کرا دیتا ہے غلط کاموں کے ذریعے۔ تو میرے دوستو، آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھے کہ یہ جتنی بھی چیزیں رجب کے مہینے میں کی جاتی ہیں ان میں سے کل آپ کو بتایا تھا عمرہ کرنا، یہ بھی غلط ہے، اور آج آپ کو بتا رہے کہ روزے کے بارے میں جتنی بھی چیزیں لوگ کہتے ہیں کرتے ہیں بالکل بدعت ہے، غلط ہے، اور اس سلسلے میں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت جو ہے دین کے اندر ایجاد ہے، اور ایجاد کرنے والی ہر چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم محدثات الامور، خبردار دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے ہوشیار رہو، کبھی ایسا نہیں کرنا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا، اگر کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا دلیل، جس کی ثبوت، جس کی دلیل ہمارے دین میں نہیں ہے، عمل ہمارے اندر موجود نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ رد، مردود ہے۔ ایسا انسان کا عمل قبول نہیں ہے۔ عمل کرنے کے باوجود بھی نیکیاں قبول نہ ہو تو پھر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو دوستو، علامہ ابن رجب، ابن حجر اور بہت سارے علامہ ابن تیمیہ، بہت سارے علماء نے یہ بات بتائی ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فضل رجب میں کوئی چیز واقع نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو چیزیں، جتنی بھی احادیث لوگ بیان کرتے ہیں شب معراج میں لوگوں کو جمع کر کے، تو وہ تمام 2 قسم کی ہیں، یا تو انتہائی ضعیف ہے جو قابل حجت بھی نہیں ہے، اور دوسرا ہے کہ یا تو موضوع اور من گھڑت ہیں۔ اس لیے ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے، اور رجب کے روزوں کے بارے میں اور مخصوص دنوں کے روزے کے بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحیح حدیث سے، نہ کسی اور
صحابہ کے عمل سے، نہ ائمہ کے عمل سے. بس اہل بدعت کی خواہش ہوتی ہے لوگوں کو ایک ہنگامہ کرانا، اور یہ کہتے ہیں بھئی کم از کم اس بہانے سے تو لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں، اس بہانے سے کم از کم لوگ عبادت کر لیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو نبی کی سنت سے ہٹ کر لوگ ایسے غلط کام کروا کر اس کو دین کا نام دے دیتے ہیں، اچھی نیت سمجھتے ہیں، استحسان سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سراسر باطل اور غلط ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ہر مسلمان کو رشد و ہدایت نصیب فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور علم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنتوں کی اتباع کرنا. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفینۃ النوح، نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے. جو سنت پر عمل کیا تو وہ نجات پا لیا ہلاکت سے اور بچ گیا. دوستو، نبی کی سنتوں کے مطابق آدمی عمل کرے، یہ کافی ہے. باقی جو لوگ کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ سراسر گمراہی اور شیطانی اعمال ہیں اور بدعات ہیں. شیطان نے ایجاد کیا، گمراہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.